اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. شاہد ہے ادائے میسم کی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم کی ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. یہ بھی شعر بطور خط کہ پیشانی یہ حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. پیشانی یہ حر پہ یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں. قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب. قربان ہوئے جب رن میں حبیب پیغام دیا دنیا کو عجیب. ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. ہم اپنی ضعیفی کے بدلے مذہب کو جوانی دیتے ہیں. عباس کی تربت ہی کے قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا. عباس کی تربت ہی کے قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا. میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں. بس آخری شعر سماعت فرمائیں کہ قاتل کو پلایا حیدر نے اور لشکر کو پلایا سرور نے. قاتل کو پلایا
شکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ حضرت یہ ہانی صاحب کا کلام ہے، تو بس مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ جب میں نے دعا مانگی ان سے، اصغر نے کہا نہ گھبراؤ، کہ جب میں نے دعا مانگی ان سے، اصغر نے کہا نہ گھبراؤ، مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے ہیں، مدحت کا شرف اس بچپن میں ہم تم کو بھی ہانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ابھی بہت ہی عمدہ سا منقبت کہیں سلام کہیں پیش کیا عباس میاں نے کنی ہانی صاحب کا لکھا ہوا، ماشاءاللہ اب ایک 5-7 بند مولا علی کی شان میں منقبت کے ہم سے بھی سن لیجئے، ایک صلوات دیجیے آپ۔ اہل حق نے علی کو کیا سمجھا، اہل حق نے علی کو کیا سمجھا، کوئی بندہ کوئی خدا سمجھا، کوئی بندہ اہل حق نے علی کو کیا سمجھا، کوئی بندہ کوئی خدا سمجھا، کوئی بندہ۔ اور یہ شعر رسول اللہ کی اس حدیث کے ذیل میں ہے جس میں کہا کہ بجز میرے اور خدا کے اہل تم کو کوئی نہیں سمجھا۔ وہ شعر کو نظم کیا، سن لیجیے۔ ہم علی کو
ایک سلوات بھیجیے ہمارے السلام علیکم، اجازت شیر حاضر ہے کہ ہم علی کو بھلا کہاں سمجھے، ہم علی کو بھلا کہاں سمجھے، بس نبی سمجھے اور خدا سمجھا، بس نبی سمجھے اور خدا سمجھا، اہل حق نے. یہ شعر بھی دیکھیں کہ مومنوں نے علی کو یوں سمجھا، مومنوں نے علی کو یوں سمجھا، اپنا مولا بے فاصلہ سمجھا، اپنا مولا بے فاصلہ سمجھا مومنوں نے. اور جس نے مولا علی کو حق جانا، جس نے مولا علی کو حق جانا، راہ حق کا وہی پتہ سمجھا، راہ حق کا وہی پتہ سمجھا، راہ حق کا. علم میں شجاعت میں، علم میں شجاعت میں، ہر نظر نے جدا جدا سمجھا، ہر نظر نے جدا جدا سمجھا، ہر نظر نے. معرفت جب علی نے سمجھائی، معرفت جب علی نے سمجھائی، تب مسلمان ہے خدا سمجھا، تب مسلمان ہے خدا سمجھا. اور یہ آخری شعر دیکھ لیں. سوتے دیکھا نبی کے بستر پر، سوتے دیکھا نبی کے بستر پر، مرتضیٰ کو ہی مصطفیٰ سمجھا، سوتے دیکھا نبی کے بستر پر، مرتضیٰ کو ہی مصطفیٰ سمجھا. یہ مقطع کا شعر. جن کی الفت سے دل منور ہو، جن کی الفت
منور ہو ان کو کوثر نے ہے آقا سمجھا، ان کو کوثر نے آقا سمجھا، اہل حق نے علی کو کیا سمجھا، کوئی بندہ کوئی خدا سمجھا۔ ایک نعرے صلوات پڑھیں آپ۔ موصوف اچھے انداز میں مولانا علی کی مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ علم شجاعت میں ہنر نے اعزاز حمزہ، بہت خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے آپ۔ افسوس خانے کے لیے میں محترم معراج صاحب کو اور ذیشان صاحب کو، سراج صاحب اور میں ذیشان صاحب کو مدعو کرتا ہوں تشریف لائیں اور ثانی فرائض انجام دیں۔ معراج صاحب اور ذیشان صاحب، سراج صاحب اور رانا صاحب، معاف کیجیے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ صلوات۔ فاطمہ شامل 4 میں سے کس بلندی پہ تصدق ہے تیرا اے زہرا، کس بلندی پہ تصدق ہے تیرا اے زہرا، سر فرشتوں کے تیرے در پہ جھکا کرتے ہیں، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، مشورہ لوگ مشیہ سے لیا کرتے ہیں، تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر، مشورہ لوگ مشیہ سے لیا کرتے ہیں، کس بلندی عشق علی نہیں رکھتے،
نہیں رکھتے وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے جو ایک خرچ کرو گے ہزار پاؤ گے نعرہ صلوات جو ایک خرچ کرو گے ہزار پاؤ گے ارے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے جو اپنے سینے میں خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں خدا کی راہ میں کار نمایاں ایسے ہوتے ہیں وہ تہے خنجر کیے سجدے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلے پیغمبر کی وہ پیاری پیاری شکلیں دیکھ کر آلے پیغمبر کی ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں ستاروں نے کہا اے چاند انسان ایسے ہوتے ہیں او جوانی رن سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر جوانی رن سے کہتی آ رہی ہے لاش قاسم پر کہ اسلامی جوان مردوں کے ارماں ایسے ہوتے ہیں او قدم پیش ہے کہ دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا قدم پیش ہے کہ دم نکلا حبیب ابن مظاہر کا محبت کے وفا کے عہد و پیمان ایسے ہوتے ہیں وہ مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے مسافر کا تن بے سر ہے اور شب کا اندھیرا ہے کسی کی لاش پر گیسو پریشان ایسے ہوتے ہیں نہ جانے دل سے کیا کہا ہوگا نگاہوں نے سکینہ کو خبر کیا تھی کہ زندہ ایسے ہوتے ہیں اور سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا سنا کر نجم قصہ کربلا والے شہیدوں کا
مسلمانوں کو سمجھا دو مسلمان ایسے ہوتے ہیں خدا کی راہ میں او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او ہر دور میں ہے گوہر یکتا سخن اپنا او رشک صدف کیوں نہ او ازرق سے یہ قاسم نے کہا پہلے تو کروار ہو جنگ میں سبقت نہیں پہلے چلن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او اشراف عرب جانتے ہیں اپنی شجاعت او دادا ہے علی اور پدر ہے حسن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او سجاد کو تھا اپنی اسیری سے یہی خوف او مل جائے نہ راستے میں کوئی ہم وطن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او زینب سے یہی راہ میں کہتا تھا سرے شاہ او بالوں سے چھپائے رہو چہرہ بہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ سلامی دہن اپنا او غیرت سے کہتے ہیں کہ دریا کے پسے پشت او منہ پھیرے ہوئے سوتے ہیں تشنا دہن اپنا او رشک صدف کیوں نہ اللہ جناب سراج صاحب اور جناب ذیشان صاحب نے اچھے انداز میں مرزبانی پیش کی سوز خانی کے فرائض انجام دیا جناب سراج صاحب کے آواز اور گفتگو کے بارے میں واقف تھا کہ ذیشان صاحب اتنے اچھے سوز خان ہیں یہ مجھے آج معلوم ہوا خیر بہت اچھی سوز خانی اور انداز میں آپ نے سوز خانی سے وہ مشرف ہوئے اب میں خطابت کے لیے اس عالم دین کے پاس اس خطیب اہل بیت کے پاس گزرتا ہوں جو اس کے یہاں مجلس برائے مجلس نہیں ہوتی اس کی مجلس میں ہر کوئی بات ہوتی ہے جو پیغام ہوتا ہے حضرات میں جناب عاظم بارامکوی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں اور ان کا خاندان علمی خاندان کتابوں کا خاندان جائے بیک گراؤنڈ ہے ان کے یہاں میں بہت ادب سے احترام سے حضرت اللہ چلتا ہوں اس عالم کے پاس تشریف لائیں اور خطابت علیہ رسول سے اللہ صلی اللہ محمد والے کو عاظم بارامکوی صاحب فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات پڑھ دیں محمد. اس سے پہلے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کیا جائے، بزرگان اور اہل علم حضرات تشریف فرما ہیں، اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اسی کی روشنی میں ملاحظہ کیجیے گا کہ علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، علم کے دریا سے نکلے غوطہ زن گوہر بدست، وائے محرومی خزف چینے لبے ساحل ہوں میں. تو اسی شعر کی روشنی میں بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید بدر الحسن رضوی ابن سید ضامن علی رضوی، مرحوم سید ضامن علی رضوی ابن سید واجد علی رضوی اور مرحوم سید شمشاد علی رضوی ابن سید واجد علی رضوی، ان تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلم. خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو. عالم اسلام میں وسیلہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جو مانتے ہیں وہ بہت شدت سے مانتے ہیں، اور جو بعض لوگ مخالف ہیں وہ بہت شدت سے اس کے مخالف ہیں. یعنی تقریباً جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں سب تسلیم کرتے ہیں سوائے سلفی حضرات کے، لیکن ان کے یہاں اس انکار میں اتنی شدت ہے کہ وہ ان کے علماء نے جو قتل کے فتوے دیے ہیں بعض، وہ اس بیس پہ دیے ہیں کہ فلاں شخص واجب القتل ہے کیونکہ توسل اختیار کرتا ہے. لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو توسل اختیار کرتے ہیں ہمارے پاس اس کی دلیل بھی ہونا چاہیے، اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جن چیزوں سے ہم توسل اختیار کرتے ہیں ہمیں ان کے تقدس کا پورا خیال رکھنا چاہیے. توسل اسی وقت ممکن ہے جب ان کا تقدس برقرار رہے، اور تقدس اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں ان کی معرفت ہو، اور معرفت اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے پاس علم اور آگہی ہو. بغیر علم و آگہی کے معرفت نہیں ہے، بغیر معرفت کے تقدس نہیں ہے، بغیر تقدس کے توسل نہیں. لہذا بہت اہم ہے کہ جو ہم توسل اختیار کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جو توسل ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تقدس کیا ہے. بالخصوص ایام عزا میں جو امام حسین علیہ السلام سے جتنی بھی چیزیں منسوب ہیں، جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب چیزیں ہیں عزاداری میں، سب سے زیادہ ہم لوگ اسی فرش عزا کے وسیلے سے توسل اختیار کرتے ہیں. لہذا اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اور اس کے تقدس کا ہمیں پورا خیال رکھنا چاہیے.
دور حاضر میں جو ہمارے سامنے بعض واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے کہ جہاں اس طرح سے تقدس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اس کی اصل وجہ وہی ہماری جہالت ہے، کیونکہ جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں انسان پہلے عمل کرتا ہے اور آگہی ہونے کے بعد معافی بھی مانگتا ہے۔ لہذا جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی دشمنی ہے، وہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ انہیں امام حسین علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، وہ سب چاہنے والے ہیں، سب ماننے والے ہیں، لیکن علم و آگہی کی کمی ہے کہ انسان پہلے خطا کرتا ہے اور جب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے تب معافی مانگتا ہے۔ یہ معافی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے علم میں کمی ہے۔ اور اگر علم و آگہی کے ساتھ صراط مستقیم پہ سفر نہ کیا جائے تو جہالت ہمیں کبھی بھی منزل تک پہنچنے نہیں دے گی۔ لہذا ہمیں اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں صرف عقیدت نہیں، صرف یہ نہیں کہ ہمیں عقیدت ہے، اس عقیدت کی پشتبانی اگر علم نہ کرے تو پھر عقیدت ہمیں ادھر ادھر لے جاتی ہے، اور اگر عقیدت کی پشتبانی علم کرتا ہے، معرفت کرتی ہے، تو یہی عقیدت ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ لہذا ہمارا بہت ہمیں خیال رکھنا ہے یہ جو عزاداری ہے، اسی لیے یہ غالباً کسی نے کہیں نقل کیا تھا، کسی سے سوال کیا کہ بھئی عزاداری کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس میں کیا ہے، آپ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیا یہ اصول دین ہے، کیا یہ فروع دین ہے؟ نہ آپ کے یہاں اصول دین میں عزاداری ہے، نہ فروع دین میں عزاداری ہے۔ تو کسی بزرگ نے جواب دیا کہ عزاداری نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے، عزاداری روح دین ہے۔ عزاداری روح دین ہے۔ روح دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عزاداری ہے تو اصول بھی زندہ رہیں گے، اگر عزاداری ہے تو فروع میں بھی جان پائی جائے گی۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی اگر عزاداری ہے تو یہ عزاداری ہمارے اصول کو بھی زندہ رکھتی ہے، ہمارے فروع میں بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں عزاداری ہوگی وہاں اصول بھی پختہ نظر آئیں گے، جہاں عزاداری ہوگی وہاں فروع بھی زندہ نظر آئیں گے۔ لہٰذا دین پہ ہم عمل کرتے جائیں گے، ہمارا عمل یہ بتائے گا کہ ہم حسین کے کتنے بڑے عزادار ہیں۔ لہٰذا اکثر جو کہا جاتا ہے کہ نہیں عقیدہ صرف کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ پشتبانی عمل کی نہ ہو، اور عمل اس وقت تک کافی نہیں ہے جب اس کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدہ نہ ہو۔ لہذا ہمارا عقیدہ ہے تو عمل ہوگا، عمل ہے تو عقیدہ ہوگا، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا صرف عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو، یا یہ کہ ہمارا عمل ہو اور عقیدہ نہ ہو۔ لہذا امام حسین علیہ السلام سے اگر ہم توسل اختیار کرتے ہیں اس عزاداری کے حوالے سے، عزاداری اصول اور فروع کی زندگی کا باعث ہے، عزاداری ہماری بقا کا ذریعہ ہے، عزاداری ہمارے وجود کے بقا، ہمارا جو وجود ہے، ہمارا جو ایک دنیا میں ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، جو بھی عزت ہے وہ سب کے سب فرش اعضا کی وجہ سے ہے۔ لہذا اس فرش اعضا کا تقدس ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس عزاداری کی حرمت کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم اس کے حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ہماری حیثیت اس انسان کی ہے کہ وہ جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے، کیونکہ عزاداری کے سبب ہماری شناخت بھی ہے، ہماری عزتیں بھی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس کو بچانا ہے کیونکہ یہ ہمیں بچائے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ اور اسی لیے مقام توسل میں ہمیں کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹانا۔ مثلا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، آپ کو جو بھی راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو راستہ طے کرنا ہے۔ اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اسپیڈ کم ہونا ہے تو اگر اسپیڈ زیادہ ہوگی تو حادثہ ہوگا، اگر کہیں لکھا ہے کہ اسپیڈ زیادہ ہونا چاہیے وہاں کم ہوگی تو حادثہ ہوگا، اگر کہیں لکھا ہوا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے
تو اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیے گا تو پھر آپ حادثے سے دوچار ہوں گے. یعنی جو چیزیں جہاں پر ہیں انہیں وہیں پر ہونا چاہیے. جس خدا نے ہم سے توسل کا ہمیں حکم دیا ہے اسی خدا نے جن لوگوں کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے ان کا مقام و مرتبہ بھی ہمیں سمجھایا ہے. لہٰذا اگر ہمیں صراط مستقیم پہ سفر کرنا ہے تو جس طرح سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں ہمیں سارے جو بھی بورڈ ہیں راستے میں ساری ہدایت ان پر عمل کرنا ہے. اگر ہم بورڈ ادھر ادھر کر دیں, جہاں لکھا ہے اسپیڈ کم ہونا چاہیے وہاں زیادہ کا بورڈ لگا دیں, جہاں لکھا ہے زیادہ ہونا چاہیے وہاں کم کا بورڈ لگا دیں, جہاں لکھا ہوا ہے آگے موڑ ہے ہم اسے وہاں سے ہٹا دیں, تو پھر ہمارا سفر آسان نہیں ہوگا, ہم حادثے کا شکار ہو جائیں گے. بس اسی طرح سے اگر صراط مستقیم کا سفر ہے, جس کو خدا نے امام بنایا ہے اسے امام ماننا ہے, جسے نبی بنایا ہے اسے نبی ماننا ہے, جسے ولی بنایا ہے اسے ولی ماننا ہے. اگر ذرا سے بھی ادھر ادھر کریں گے تو صراط مستقیم کا سفر حادثے کا شکار ہو جائے گا. صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. اور اسی لیے یہ جو کربلا ہے یہ ہمارے دین اور ہمارے بقا کا ذریعہ ہے. اس کربلا سے کعبے کی عظمت ہے. کربلا کو کسی کے مقابلے میں نہیں لانا چاہیے. یعنی کربلا اس لیے ہے ہی نہیں, بلکہ کسی بھی عبادت کو دوسری عبادت کے مقابلے میں لانا بیوقوفی ہے. ہم جو ٹکراتے ہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے شاعری میں آپ کہتے ہیں کہ اپنی جنت کو بھی اور سجا لے رضواں, اس سے اچھا تو میرے گھر کا عزا خانہ ہے. تو آپ جو ہے رضواں کی جو جنت ہے وہ جنت کس کی ہے؟ وہ رضوان بنا رہے ہیں یا خدا کی جنت؟ اور اگر خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے تو آپ عزا خانے کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ محترم ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. امام حسین سے منسوب ہے, لیکن اس کے بنانے والے آپ ہیں. آپ نے کیسے بنایا ہے, سارا پیسہ حلال ہے نہیں ہے یہ خود آپ سمجھیے. لیکن اگر ہم نے اپنے گھر میں عزا خانہ بنایا ہے اور اس میں ہم نے جو رقم لگائی ہے وہ 100% صحیح بھی نہیں ہے, اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ عزا خانہ خدا کی بنائی ہوئی جنت سے اچھا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو بنا دیا وہ اچھا ہے, خدا نے جو جنت بنائی ہے وہ اچھی نہیں ہے. کیوں جنت یہ عزا خانہ اچھا ہے؟ کیونکہ امام حسین سے منسوب ہے. جو حسین سے منسوب ہے وہ اچھا ہو جائے, اور جہاں کے سردار حسین ہو وہ اچھا نہ ہو. جسے خدا نے بنایا ہے, جہاں امام حسین علیہ السلام جہاں کے سردار ہیں, اس کو ہم کبھی بھی اپنے بنائے ہوئے عزا خانے کے مقابلے میں نہیں لا سکتے. ہم نے عزا خانہ بنایا ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن ہم جوش میں آئے اور کہیں کہ جنت سے جو ہے وہ بہتر ہے, وہ برتر ہے, اور اس کی کیا حیثیت ہے. جہاں خود امام حسین علیہ السلام جہاں کے سردار ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے کہ جہاں کے ہم مالک ہیں وہ چیز ہمیں کیوں اچھی لگ رہی ہے, اور جہاں کے حسین سردار ہیں وہ چیز اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے. جہاں حسین سرداری کر رہے ہیں, جہاں حسنین کی سرداری ہے, وہ کیوں اچھی نہیں لگ رہی. لہذا جو بھی چیز ہے عزاداری میں, عزاداری کی اپنی اہمیت ہے, اپنا مقام ہے, ہمیں اس مقام کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عزاداری کو, عزا خانے کو کسی کے مقابلے میں لے کے چلے آئیں. ہم یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد علیہ. اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد. یقیناً عزا خانہ جگہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم توسل اختیار کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم آ کے دعائیں مانگتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں بیٹھ کے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور اسی لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن اہمیت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کسی چیز کے مقابلے میں لے آئیں.
اہمیت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے جنت سے ٹکرا دیں، اہمیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے کربلا کو کعبے کے مقابلے میں لے آئیں، اہمیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نماز و مجلس کو آپس میں ٹکرا دیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرا دیں۔ ہر عبادت دوسری عبادت کے معراج کا ذریعہ ہے، کوئی بھی عبادت کسی عبادت سے ٹکرائی نہیں جاتی۔ یعنی اگر عزاداری ہے تو اس سے نماز ہے، اگر نماز ہے تو اس سے عزاداری ہے، اگر آج کعبے کا تقدس باقی ہے تو وہ کربلا کی وجہ سے ہے، اور اگر کربلا کی اہمیت ہے تو وہ کعبے کی وجہ سے ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معرفت ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں معرفت ہوگی تو پھر ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں جو خلاف شرع ہیں انہیں ہم عزاداری میں لے کے آ رہے ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عزاداری دین کو بچانے کا نام ہے، دین کو مٹانے کا نام نہیں ہے۔ یعنی فرش عزا پہ عزاداری میں کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ جو دین کے خلاف ہو، کیونکہ عزاداری وہ ہے جس نے دین کو بچایا بھی ہے، دین کو سنوارا بھی ہے۔ لہذا جو بھی عزاداری میں ہے، جو بھی چیزیں ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو ہمارے دین میں، خلاف دین تو کوئی چیز یہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور فرش ادا کا احترام وہ پھر اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ لہذا اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر رہے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی معرفت ہونا چاہیے۔ اگر ہم توسل ہے ملتا ہے، غالباً الاختصاص میں ہے کہ مولا کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ہم فضائل ادھر ادھر سے سنتے ہیں، لیکن وہاں خود مولا کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا علی صف لنا، مولا آپ اپنی فضائل بیان کیجئے، کچھ اپنے بارے میں بتائیے۔ یعنی اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ ہم مولا کے پاس بیٹھیں اور ان سے کہیں آپ فضائل سنائیے۔ مولا نے کہا ان کلامی صعب مستصب لا یفہمہ الا العاقلون یعلمون۔ دیکھو ہمارا کلام سخت ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سامنے والا کہہ رہا ہے، اصحاب ہیں، چاہنے والے ہوں گے، مسجد کوفہ میں ہیں، مولا فضائل بیان کیجئے، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلام سخت ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مولا فضائل بیان کیجئے، اصرار بڑھا۔ مولا اٹھ کے گھر کی طرف چلے، یہ لوگ ساتھ ساتھ آئے، آپ بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا مولا فضائل بیان کیجئے، تو پھر آپ نے حمد و ثناء الہی کے بعد آپ نے کہا انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن انا الذی احیی و امید، اور ایک جملہ اور غالباً تھا انا الذی علوت فقہرت۔ یعنی جتنی بھی صفات ہیں ظاہراً وہ خدا کی صفات۔ جیسے ہی انہوں نے سنا فوراً انہوں نے کہا یا علی قد کفرتا۔ یعنی اگر انسان فضائل کو نہیں سمجھتا ہے تو وقت کے امام پہ کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ یعنی یہ جہالت ہے جو وقت کے امام پہ کفر کا فتویٰ لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں جہالت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اگر کل وقت کے امام پہ کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے تو آج کے دور کی جہالت نائب امام کی شان میں بھی گستاخی کر سکتی ہے۔ اگر مولائے کائنات محفوظ نہیں ہے تو پھر کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اگر ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں بہت سی جگہ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے نہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فلاں مجتہد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ مثلا ان کا فتویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ فتویٰ آپ کو اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ اس مقام پہ نہیں ہے جہاں سے سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اس مقام پہ نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ کوئی میڈیکل کی لائن کا آدمی، ہم کو نہیں پتا اس کے بارے میں، وہ کوئی فارمولہ بتائے گا تو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ کہاں سے کیسے ہوا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ کیسے تم کہہ رہے ہو، کہاں سے کہہ رہے ہو، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ کا کام نہیں ہے، ہمارے دائرے علم سے یہ چیز باہر ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو چیز اس کے دائرہ علم سے باہر ہے اس پر خاموش رہے تو مسئلے صحیح ہو جائیں، جب انسان بول پڑتا ہے تو مسئلے خراب ہوتے ہیں۔
لہذا فوراً جو ہے اکثر ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم پتہ نہیں کتنا ہم نے پڑھا ہے، کہاں تک ہم جانتے ہیں، اور ہم لوگ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں ہم صاحب رائے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے۔ جتنے بھی 10 سال کوئی پڑھاؤ، 20 سال پڑھاؤ، اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ وقت کا امام ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا علی قد کفرتا، تو مولا نے کہا کہ ایسا ہے تو میری وضاحت تو سنو، تو انہوں نے کہا نہیں اب کچھ نہیں سننا ہے۔ یعنی جہالت کا مزاج یہ ہے کہ وہ وقت کے امام کی بھی سننا پسند نہیں کرتی۔ مولا نے کہا سنو وضاحت کر دیتے ہیں ہم ذرا سے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں سننا ہے، یہ اٹھ کے جانے لگے۔ دروازے تک پہنچے، مولا نے کہا یا باب استمسک بہم، اے دروازے ان کا راستہ روکو۔ روایت کہتی ہے کہ دروازے نے ان کا راستہ روک لیا، دروازے بند ہو گئے۔ یعنی یہ مولائے کائنات کا اعجاز ہے کہ اگر دیوار کے پاس آئیں تو در بن جائے، اگر در کو اشارہ کریں تو دیوار بن جائے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ مولا نے کہا دروازے ان کا راستہ روکو۔ جو مولا فضائل نہیں سنا رہے تھے وہی اب زبردستی فضائل سنا رہے ہیں۔ یعنی یہ موقع اور محل کی بات ہے، کبھی فضائل نہیں بھی سنانا چاہیے اور کبھی اگر وقت ہو تو ضرور یعنی زبردستی سنانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ آدھے ادھوری گفتگو لے کر جائیں گے تو سماج میں جا کے الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ لہذا مولا نے کہا پہلے تم اس کی وضاحت سنو، میں نے کیا کہا، میں نے یہی کہا انا الذی اول والآخر، میں اول و آخر ہوں، تو یہ سمجھ لو جو نبی پہ سب سے پہلے ایمان لایا وہ میں ہوں، جو نبی کے ساتھ آخری وقت تک رہا وہ بھی میں ہی ہوں۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا کہا، میں نے یہی تو کہا کہ انا الذی احیی و امید، کہ میں وہ ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تو جان لو کہ میں علی اچھائیوں کو زندگی دیتا ہوں، بدعتوں کو موت دیتا ہوں۔ اگر مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ ہوں جو اچھائیوں کو زندگی دیتا ہوں اور برائیوں کو موت دیتا ہوں، تو اگر ہمیں کسی علی والے معاشرے کو پہچاننا ہے تو جس معاشرے میں برائیوں کو موت آ جائے وہ علی والا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں اچھائیوں کو زندگی ملے وہ علی والا معاشرہ ہے۔ لہذا مولا ارشاد فرما رہے کہ ہم وہ ہیں جو اچھائیوں کو زندگی دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو برائیوں کو موت دیتے ہیں، بدعتوں کو موت دیتے ہیں۔ یعنی علی کے ماننے والے سماج کی پہچان یہ ہے کہ وہاں بدعتوں کو رواج نہیں ملتا ہے بلکہ بدعتوں کو موت آ جاتی ہے۔ لہذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اگر ہم علی کے چاہنے والے ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تو اسی اعتبار سے ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ اگر ہم توسل اختیار کر رہے ہیں، اگر مولا کو ہم ذریعہ بنا رہے ہیں تو ہمیں مولا کی معرفت ہونا چاہیے، ان کی پہچان ہونا چاہیے، اور اسی معرفت کے اعتبار سے ہمارا عمل بھی ہوگا۔ لہذا ہم جب مولائے کائنات سے یا اہل بیت سے یا فرش اعظم سے توسل اختیار کرتے ہیں اور ہمیں ان کی معرفت ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر ہمیں معرفت نہیں ہوتی ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم اگر اللہ اکبر معرفت کے ساتھ کہتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اگر معرفت کے ساتھ نہیں کہتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر امام خمینی نے بھی کہا تھا، اللہ اکبر ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی غیر معصوم کی مثال ہے، کربلا کی مثال نہیں دے رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام۔ دور حاضر میں اللہ اکبر ہم بھی کہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر رہبر معظم آغا خامنہی بھی کہہ رہے ہیں۔ دور حاضر میں اللہ اکبر ہم جیسے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور سیستانی صاحب جیسے لوگ بھی، مرجع عالی قدر، وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ لیکن عمل بتاتا ہے کہ کس کو اللہ کی معرفت کتنی ہے۔ جسے اللہ کی معرفت جس اعتبار سے ہوتی ہے وہ اسی طرح سے دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر رہبر نے اللہ اکبر کہا ہے تو
تو انہوں نے اللہ کو اتنا بڑا مانا ہے کہ وقت کے سپر پاور کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، بلکہ للکار کے یہ اعلان کیا ہے کہ خدا کل بھی عزت دینے والا تھا، خدا آج بھی عزت دینے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، ہمارا لبیک یا حسین کہنا کچھ اور ہے، لیکن اگر کل حسن نصر اللہ نے جب لبیک یا حسین کہا تھا تو اس لبیک یا حسین کہنے کا مطلب کچھ اور تھا۔ جہاں معرفت کے ساتھ لبیک یا حسین کہا جاتا ہے، جتنی معرفت ہے اسی اعتبار سے عمل دکھائی دیتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے لبیک یا حسین کہا تو اس لبیک یا حسین کی آبرو اس طرح سے رکھی ہے کہ کل تک جو ہم لوگ لبیک یا حسین جیسے نعرے سے واقف نہیں تھے، ہیہات منت ذلہ سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے، آج اگر ہماری بزم میں لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، ہیہات منت ذلہ کہا جا رہا ہے، تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حسن نصر اللہ جیسوں نے نعرہ لگایا بھی ہے اور اس پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اور خدا کی اگر عظمتوں کو انسان پہچان لے، تھوڑی بہت بھی معرفت ہو، تو ہمیشہ یہ نام ہمیں صاحب عزت رکھتا ہے۔ بہت پرانی مثال نہیں ہے، ہندوستانی کی ایک مثال ہے، شاید 2-3 سال پہلے ایک لڑکی نے حجاب کی تائید میں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ ایک بچی نے اپنے حجاب کی حمایت میں نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ دیکھیے ہم لوگ مجلسوں میں کتنے نعرے لگاتے ہیں، اور مجلس ختم ہوتی ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کس نے نعرے لگائے اور کتنے نعرے لگائے۔ جو نعرے لگا رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں میرا ہم سب لوگ شریک ہیں، مطلب ہم لوگ صلوات پڑھ دیں پر محمد والا۔ ہم لوگ کتنے نعرے لگا رہے ہیں، لگاتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سے ہٹے بھول جاتا ہے آدمی۔ لیکن اس بچی نے نعرہ لگایا اور بہت نعرے نہیں لگائے، وہ 2-4 بار اللہ اکبر کہا تھا، لیکن آج جب تذکرہ ہو رہا ہے تو اس کی تصویر بھی ذہن میں آ رہی ہے اور اس کے لیے ہمارے دلوں میں عزت بھی پائی جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ نعرے اتنے ہم نے بھی لگائے، اس نے بھی لگایا، اور ہم بغیر مذہب و مسلک دیکھے ہوئے کہ وہ کون ہے اس کے لیے ہمارے دل میں عزت پائی جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ تو عزیزوں، اپنے دوستوں کی بزم میں بیٹھ کے نعرہ لگانا اور ہے، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو کے خدا کو یاد کر کے نعرہ لگانا اور ہے۔ اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ لگانا اور ہے، لیکن جب دشمن آپ کے مقابلے میں ہو اور دشمن سے خوف محسوس ہونے لگے اور اس وقت اپنے اس پروردگار کو یاد کیا جائے کہ جو ہر حالت میں ہماری حفاظت بھی کرنے والا ہے، ہماری عزتوں کو بھی بچانے والا ہے، تو اگر صدق دل کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے تو وہ حفاظت بھی کرتا ہے، عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اب ہم لوگ جب تک زندہ رہیں گے، اگر ہمارے ذہن میں وہ خیال آئے گا، وہ واقعہ آئے گا، تو ہمارے لیے ہمیشہ اس بچی کے لیے، اس لڑکی کے لیے ہمارے دلوں میں عزت پائی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے دشمنوں کے نرغے میں گھر کے اپنے خدا کو یاد کیا۔ جب دشمن کا خوف ستانے لگے تب اپنے پروردگار کو آواز دینا چاہیے۔ جب دشمن اپنی طاقت کو دکھانے لگے تب اپنے اللہ کا دامن تھامنا چاہیے۔ وہ خدا ہے کہ جو ہر حالات میں ہمیں بچانے والا بھی ہے اور ہمیں عزتوں سے نوازنے والا بھی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہماری جو اسلام کی یہ پچھلے 40-50 سال کی اسلامی جو کنٹریز ہیں، ان کی جو تاریخ ہے، اس میں بہت سے وہ لوگ تھے جنہوں نے وقت کے حکمرانوں کا دامن تھاما تھا، اور اسی کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے خدا کو پکارا اور خدا اور اہل بیت کے ساتھ توسل اختیار کیا۔ آج تقریباً 40-45 سال گزرنے کے بعد
جو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ جیسے سپر پاور کا ساتھ چاہیے، اگر ساتھ نہیں ہوگا تو ہم باقی نہیں رہیں گے، جنہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ان کے ساتھ کھڑے رہے، آج ان کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن ان کے لیے عزت نہیں پائی جاتی ہے۔ جو مقابلے میں کھڑا ہوا تھا وہ کل بھی صاحب عزت تھا، آج بھی صاحب عزت ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ وہ آج بھی صاحب عزت ہے۔ اتنے سارے مسائل ہیں، اتنی ساری پریشانیاں ہیں، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ ہمیں ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے کہ ہمیں ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اگر ہم جناب عباس کی ہیبت کا تذکرہ کرتے ہیں، توسل اختیار کرتے ہیں، اگر کوئی انسان ان سے توسل اختیار کرے تو اس کے اندر بھی اتنی ہیبت پائی جاتی ہے کہ دور حاضر میں دشمن کو ان کی تصویر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جو تصویر سے ڈر لگ رہا ہے یہ اسی وجہ سے کہ ان کا راستہ کربلا والوں کا راستہ ہے، ان کا راستہ حق والوں کا راستہ ہے، لہٰذا اگر اس راستے پہ چلیں گے تو ظالموں کو تصویر سے بھی ڈر لگنے لگے گا، اور اس سے زیادہ ڈر ان لوگوں کو لگ رہا ہے جن سے یہ تصویر اٹھائی نہیں جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اس سے بہتر نہ رہے صلوات۔ اور بہرحال یہ بارہا عرض کیا جاتا ہے، اور دور حاضر میں عزاداری اور مرجعیت، یعنی عزاداری مرجعیت کے تحفظ کے لیے ہے اور مرجعیت عزاداری کا تحفظ کر رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہمارا تحفظ کر رہی ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو مضبوط رکھتے ہیں، یعنی اپنی عزاداری کا ہمیں خیال رہے کہ عزاداری ہماری صحیح جہت میں، اکثر لوگ ہوتا ہے کہ آپ کیا عزاداری کی اصلاح کریں گے، تو عزاداری کی کوئی اصلاح نہیں کرتا ہے، عزادار کی اصلاح ہوتی ہے۔ غلطیاں عزاداری میں نہیں ہوتی ہیں، عزادار ادھر ادھر کرتا ہے۔ یہ جتنے لوگ آج کل کر رہے ہیں یہ عزاداری کی خرابی تھوڑی ہے کہ کوئی کہے کہ عزاداری میں ایسا ہو رہا ہے۔ عزاداری نہیں، جو لوگ عزادار ہیں معرفت کی کمی ہے، وہ بنا میں عزاداری کبھی کبھی وہ کام انجام دیتے ہیں کہ جو شرک کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ان سے توسل اختیار کرتے ہیں، اور بالخصوص جو سلفی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں مشرک ہیں، تو ہمارے ایسے عمل کی وجہ سے ان کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ مشرک ہیں، دیکھو ان کے اعمال ویسے ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم جو توسل اختیار کرتے ہیں یہ توسل شرک نہیں ہے، بلکہ یہ توسل عین توحید ہے، کیونکہ توسل اختیار کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ خدا کے حکم کو ماننا شرک نہیں ہے بلکہ توحید ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور اسی لیے بہت سی مثالیں ہیں، قرآن میں واقعات ہیں، مشہور و معروف سورہ ہے توسل اور تبرک کے حوالے سے۔ جناب یوسف کا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جاننا ہے۔ جناب یعقوب بیمار، بینائی چلی گئی ہے، اتنا روئے ہیں فبیضت عیناہ کہ ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ یعنی اگر یوسف پہ رویا جائے تو قرآن اس کا باقاعدہ ذکر کر رہا ہے، تو اگر فخر یوسف پہ رویا جائے تو اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ بینائی واپس لانا ہے تو جناب یوسف اپنی قمیص دیتے ہیں، اذھبوا بقمیصی ھذا، قمیص لے جا کے قرآن کی آیتیں ہیں جناب یعقوب کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جیسے ہی قمیص ڈالی گئی بینائی واپس آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر دعا کرنا تھا تو جناب یوسف جناب یعقوب کے لیے دعا کرتے، یہ قمیص کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر قمیص بھیجی بھی تھی تو آخر اس کپڑے میں ایسا کیا تھا کہ وہ ایک نبی کی بینائی واپس لے آیا؟ تو کہا جائے گا کہ دیکھیے بات یہاں کپڑے کی نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس کپڑے کو نسبت کس سے ہے۔ یہاں کمال کپڑے کا نہیں ہے، کمال نسبت کا ہے۔ ایک نبی کی قمیص میں اتنا اعجاز ہے کہ وہ دوسرے نبی کی بینائی کو واپس لا سکتی ہے، تو اگر کوئی فخر یوسف ہے اور اس سے ہم کوئی چیز منسوب کر رہے ہیں
تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ علم کپڑے کا ہے، تعزیہ کاغذ کا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کپڑے اور کاغذ کو نسبت کس سے ہے۔ اگر نسبت حسین سے ہے تو شفا بھی ملے گی، شفاعت بھی ملے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ اگر نسبت امام حسین علیہ السلام سے تو شفا بھی ملے گی اور شفاعت بھی ملے گی۔ اور ایک اہم چیز جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم علم کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ جناب عباس سے منسوب ہے۔ ہم تعزیے کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ امام حسین کی زری کی شبیہ ہے، روزے کی شبیہ ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کا احترام کرتے ہیں، جبکہ ممبر کو ممبر کی شکل دینے والے ہم ہیں، منسوب کرنے والے بھی ہم ہیں، علم کو علم کی شکل دینے والے ہم ہیں، علم کو نسبت دینے والے بھی ہم ہیں۔ اس میں یہ جاندار چیزیں نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اس کے بعد اتنا احترام ہے کہ اگر ذرا سے علم کی بے حرمتی ہو جائے تو ہم کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور لگنا بھی چاہیے۔ ہم فوراً احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں، علم کی ذرہ برابر بھی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے، تعزیے کی ذرہ برابر بھی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ امام حسین کے روزے سے منسوب ہے، یہ جناب عباس سے منسوب ہے۔ تو اگر تعزیے کا اتنا احترام ہے، تعزیے کو تو بنانے والے ہم ہیں، تعزیے دار کو بنانے والا خدا ہے۔ تعزیے کو ہم نے منسوب کیا ہے، تعزیہ دار خود اپنے ارادے سے منسوب ہے امام حسین سے۔ علم کو ہم نے منسوب کیا ہے، علمدار اپنے اختیار سے امام حسین سے منسوب ہے۔ فرش کو ہم نے نسبت دی ہے، لیکن فرش اعضا پہ بیٹھنے والا اپنے ارادے اور اختیار سے آگے بیٹھا ہے۔ لہٰذا اگر تعزیے کا احترام ہے تو تعزیے دار کا احترام اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر علم کا احترام ہے تو علمدار کا احترام اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر فرش اعضا کا احترام ہے تو اس فرش اعضا پہ بیٹھنے والوں کا اس سے زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ جبکہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اختلاف اس بات پہ ہوتا ہے کہ کس کا علم آگے رہے گا، یعنی علم کے لیے ہم علمدار سے لڑائی کرتے ہیں، تعزیے کے لیے ہم تعزیے دار سے لڑائی کرتے ہیں، مجلس کا فرش بچھانے کے لیے آپس میں اکثر اختلاف ہو جاتا ہے، انجمنوں میں اختلاف ہوتا ہے، مومنین میں اختلاف ہوتا ہے۔ جبکہ اگر ہم اہمیت کے قائل ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، عزادار کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کوئی مومن ہے تو مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت کی طرح ہے۔ اگر ہمیں کعبے کے تقدس کا خیال ہے تو مومن کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں عزاداری کے تقدس کا بھی خیال ہے تو عزادار کے تقدس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر احترام رہے گا تو ہمارے اندر اتحاد رہے گا، اگر بے احترامی ہوگی تو انتشار پایا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بس عزیزوں، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ یہ کربلا، یہ عزاداری ایک عظیم سرمایہ ہے، اور دور حاضر میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ اور بچا بھی نہیں۔ یعنی ہم اپنی پیغام اگر پہنچانا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں کسی بھی حوالے سے، تو سوائے فرش اعضا کے ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ آج جو حالات ہیں، ان حالات میں عزاداری ہی ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے قوم کی اور اپنی ہدایت بھی کر سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور اسی کے وسیلے سے اسی کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بارہا یہ جملہ نقل کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عزاداری کا مطلب، ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں کہ عزاداری کا مطلب صرف گریہ کرنا ہے، صرف رو لینا ہے۔ رونا اور گریہ کرنا تو ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن جو امام حسین کو امام مانتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ امام حسین کے مقصد کو بھی آگے بڑھایا جائے۔ اور اسی لیے جب امام خمینی سے پوچھا گیا، مشہور جملہ ہے کہ آپ نے اتنی کامیابی کہاں سے حاصل کی، تو آپ نے کہا ماں ہر چہ داریم از محرم و سفر است۔ یعنی آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں سب محرم و سفر کی دین ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی کربلا زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں آپ کو پیچھے نہیں رہنے دے گی۔
ہم یہ نہ سوچیں کہ صرف گریہ کرنے کے لیے، اسی فرش ادا پہ آ کے ہم ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، اسی فرش ادا پہ آ کے بہت سے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس فرش ادا کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو یہ فرش ادا ہماری دنیا بھی سنوارے گا، یہی فرش ادا آخرت بھی سنوارے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے دور حاضر میں عالم اسلام میں اگر کوئی طاقت ہے، اگر کوئی ہے ظالموں کے مقابلے میں، تو وہ واحد حکومت ہے کہ جس کی سربراہی اس کے ہاتھ میں ہے جو ہمارے وقت کے امام کی نیابت کر رہا ہے۔ یعنی اس سے مرجعیت کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگ صرف یہ سوچ کے بیٹھ گئے ہوتے کہ ہمیں صرف رونا ہے اور عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہے، تو آج وہ ظالموں کے مقابلے میں اس طرح سے کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے صرف ایسا نہیں ہے کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھے ہیں، بلکہ علوم کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں بھی ترقی کی ہے، اقتصاد کو بھی اپنے مضبوط کیا ہے، دوسرے حوالوں سے بھی ترقی کی ہے۔ تو آج اس لائق ہوئے ہیں کہ جو وقت کا سب سے بڑا ظالم ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہمارے یہاں ذلت کی زندگی نہیں گزاری جاتی ہے، عزت کی موت کو گلے لگا لیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور یقیناً عزیزوں، جو بھی ہمارے پاس عزت ہے اسی کربلا کے بدولت ہے، جو بھی ہمارا نام و نشان ہے اسی عزاداری کی بدولت ہے، جو بھی ہم قابل، جس حد تک بھی قابل ذکر ہیں اسی نام حسین کے وجہ سے ہم قابل ذکر ہیں۔ لیکن عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا ہم تک پہنچائی ہے، اس کربلا کو ہم تک پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کی اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں کیا کھویا ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہو سکتا، اور کس طرح سے اہل حرم نے سختیاں برداشت کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ چلے ہوں گے بتاؤ ہائے عابد کیسے کانٹوں پر، میں ننگے پیر تھا عاشور کو ایک کنکری دیکھی۔ چلے ہوں گے بتاؤ ہائے عابد کیسے کانٹوں پر، میں ننگے پیر تھا عاشور کو ایک کنکری دیکھی۔ اور لٹی چادر پہ کیا گریہ کریں اس دور کے بچے، کھلی جب آنکھ تو بچپن سے ہی بے پردگی دیکھی۔ جس نے دنیا کو بتایا ہو کہ حجاب کسے کہتے ہیں، جس نے دنیا کو سکھایا ہو کہ پردہ کسے کہتے ہیں، ان سیدانیوں کی جب چادریں چھینی گئی ہیں تو ان سیدانیوں کا کیا عالم ہے، اور خود ہمارے چوتھے امام سید سجاد کا کیا عالم ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بڑا سخت امتحان دیا ہے۔ کسی بھی باپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے اس کا جوان بیٹا، اور اگر کسی کے بعد ایک جوان بیٹا ہو اور ایک 6 مہینے کا بچہ ہو اور دونوں کو ایک ہی روز خدا کی راہ میں قربان کرنا ہو تو آپ سوچئے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو جناب علی اکبر سے صرف اس لیے محبت نہیں تھی کہ آپ کے بیٹے تھے، صرف اس لیے محبت نہیں تھی کہ 18 برس کے تھے، بلکہ اس لیے بھی محبت تھی کہ آپ شبیہ پیغمبر تھے۔ اور اسی لیے جب جناب علی اکبر آئے ہیں، رخصت چاہیے، تو مولا نے اجازت دینے میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی ہے۔ جنہوں نے قاسم کو اجازت دینے میں بہت دیر لگائی، اون و محمد کو بہت جلدی اجازت نہیں دی، عباس کو جلدی اجازت نہیں دی، لیکن جب علی اکبر آئے ہیں تو مولا نے فوراً اجازت دی ہے۔ لیکن کہا ہے جاؤ بیویوں سے رخصت ہو کر آؤ۔ اور جب جناب علی اکبر رخصت ہو کے رن کی طرف چلے ہیں، جناب علی اکبر نے اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی، پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اے بابا، آپ تو ہمیں رخصت کر چکے، پھر آپ ہمارے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اے بیٹا علی اکبر، اگر تم کسی جوان بیٹے کے باپ ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ بار الہ میں اسے تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کی شبیہ ہے، بار الہ میں اسے تیرے راہ میں بھیج رہا ہوں تو جو تیرے رسول سے شباہت رکھتا ہے۔ مجھے جب بھی اپنے نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ یا بنیہ مہلن مہلن، اے بیٹا اکبر ذرا آہستہ آہستہ، جب تک جا رہے ہو دکھتا رہا۔ جناب علی اکبر مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہے۔ میدان جنگ میں گئے ہیں، جنگ کرتے کرتے اثناء جنگ میں واپس آئے ہیں۔ علماء بھی پڑھتے ہیں، روایات میں موجود ہے کہ آپ نے آ کے کہا ہے کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے
کہ جناب علی اکبر 18 برس کے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خیمے میں 6 مہینے کا اصغر پیاسا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ خیمے میں 3.5 برس کی سکینہ پیاسی ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بابا کے پاس پانی نہیں ہے. اگر میں پانی مانگوں گا تو بابا کو اور تکلیف ہوگی. لیکن علی اکبر آئے ہیں, پانی کا بہانہ لے کر آئے ہیں. آخر وجہ کیا ہے عزیزوں؟ شاید وجہ یہ ہے کہ جب علی اکبر جنگ کر رہے تھے, اثنائے جنگ میں شاید انہیں وہ منظر یاد آیا ہو کہ جب میں چلا تھا تو میرا بابا کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا. اکبر نے سوچا ہوگا کہ ارے ایک بار خاک و خون میں غلطہ ہونے سے پہلے اپنے بابا کو شبیہ پیغمبر کی زیارت کرا دوں. ارے اکبر پانی پینے نہیں آئے تھے, اپنے بابا کو ان کے نانا کے چہرے کی زیارت کرانے آئے تھے. اکبر رخصت ہوئے ہیں, میدان جنگ میں گئے ہیں. ایک بار آواز دی ہے, بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے. روایتیں کہتی ہیں کہ حسین گھوڑے سے دوڑے ہیں اور قریب پہنچے ہیں. دور سے اکبر کو دیکھا, آپ نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا. عزیزوں, اگر کسی کو جوان بیٹے کی شہادت کی خبر ملے, انسان کھڑا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے. اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ کھڑا ہوا جائے. روایت کہتی ہے کہ حسین جب گھوڑے سے گرے تو حسین سے کھڑا نہیں ہوا گیا, گھٹنیوں کے بل چل کے اکبر کے لاشے تک پہنچے ہیں, اکبر کے قریب پہنچے ہیں. الد دنیا بعد کلفا, اے میرے بیٹا اکبر, تمہارے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے. ارے ایک عالم دین سے کسی نے کہا, آقا آپ امام حسین کی شہادت کے مصائب پڑھیے. انہوں نے اکبر کے مصائب پڑھے. دوسرے دن پھر کہا آپ حسین کی شہادت پڑھیے. انہوں نے اکبر کے مصائب پڑھے. تیسرے دن پھر کہا حسین کی شہادت پڑھیے. انہوں نے اکبر کے مصائب پڑھے. کہا آقا 3 دن سے کہہ رہا ہوں حسین کی شہادت پڑھیے, آپ علی اکبر کے مصائب پڑھتے ہیں. اس عالم دین نے کہا ارے جب اکبر شہید ہوئے تو اسی دن حسین بھی شہید ہو گئے. اکبر کی شہادت در حقیقت حسین کی بھی شہادت. ارے حسین قریب پہنچے ہیں, ارے چلاتے تھے کہ باپ کے پیارے کدھر گئے. ارے پہنچا کہ ہم کو گور کنارے کدھر گئے. ارے اندھیر ہے جہاں نہ تمہیں پائے گا حسین, آواز دو گے تم تو چلا آئے گا حسین. اے عرض نینوا میرا دلبر کہاں گیا, مقتل میں ہم شبیہ پیغمبر کہاں گیا. ارے نکلا ہوں میں جوان پسر کی تلاش کو, ارے بتلا مجھے میرے در یکتا. عزیزوں حسین پہنچے ہیں, تفصیل میں نہیں جانا ہے. ایک بار یا علی کہہ کے نیزے کی انی نکالی, نیزے کی انی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا. ارے جوان بیٹا تڑپ رہا ہے, لہو جگر سے اگل رہا ہے. حسین تنہا ہے, یہ بکا ہے, جوان کا لاشا اٹھے گا کیوں کر. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ سہارا دو. حسین لاشے کو خیمے میں لائے ہیں. آپ نے امام حسین کی کیفیت دیکھی, ماں باپ پہ کیسا اثر ہوتا ہے. جب جنازہ خیمے میں پہنچا ہے, ساری بیویاں جنازے پہ آ گئیں. ام لیلہ تشریف نہیں لائی, ان کو تلاش کرتے ہوئے ان کے خیمے میں ایک بی بی گئی. کیا دیکھا, ام لیلہ خیمے میں دیوانہ وار گھوم رہی ہیں. اے ام لیلہ اکبر کا جنازہ آ گیا, ارے تم جنازے پہ نہیں آئی, کیا کروں. ارے جب سے اکبر کی شہادت کا سنا ہے مجھے میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا. ارے مجھے سہارا دے کے میرے اکبر کے جنازے پہ لے چلو. ارے حسین کا بھی عالم یہ تھا
कि निगाहों से कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे माँ का भी आलम ये है कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए अरे जब जिंदान शाम से रिहाई मिली और अकबर का किसी ने सर देखा, एक बीबी ने कहा, अरे काश जब ये जवान शहीद हुआ है तो इसकी माँ जिंदा न रही हो। एक बार लैला तड़प गई, अरे मैं मौजूद थी, मेरे सामने मेरा अकबर शहीद कर दिया। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بہرحال ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال جو لوگ بھی اس مجلس کے انعقاد میں کسی بھی عنوان سے شریک، بہرحال ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بہرحال ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بہرحال جو لوگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بہرحال جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بہرحال جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کے بہترین مواقع نصیب فرما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بہرحال جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص وہ زائرین جو اس وقت زیارت کر کے امام حسین علیہ السلام کے اپنے اپنے وطن کو واپس ہو رہے ہیں، بہرحال انہیں ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو جانا نصیب ہے۔ بہرحال جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بالخصوص غزہ میں، فلسطین میں، سیریا میں، پارا چنار میں اور دنیا کے جو بھی مقامات جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، بہرحال ظالموں کو ان کے آقاؤں سمیت نیست و نابود فرما۔ بہرحال ہمارے علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے۔ بہرحال ہمارے مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی، بہرحال ان دو بزرگوار کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ۔ بہرحال منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید بدر الحسن رضوی ابن سید ضامن علی رضوی، مرحوم سید ضامن علی رضوی ابن سید واجد علی رضوی اور مرحوم سید شمشاد علی رضوی ابن سید واجد علی رضوی، ان تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ کی صدا جب گونجی تھی گہوارے سے اصغر بولا، گہوارے سے اصغر بولا، گہوارے سے اصغر بولا۔ حل من کی صدا جب گونجی تھی گہوارے سے اصغر بولا، گہوارے سے اصغر بولا، گہوارے سے اصغر بولا۔ لبیک یا
کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد خبر جو لینے کو آئے کہ چاہنے والے خبر جو لینے کو آئے کہ چاہنے والے خبر جو لینے کو آئے کہ چاہنے والے جو خود پہ گزری ہے سب کو بتائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر کہیں گے بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں سکون و چین نہ ایک پل بھی پائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے نشان دروں کے جس دم دکھائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد زمین لرزے گی اور آسمان روئے گا
کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد وہ یاد شام کی آئے کی سختیاں جس دم وہ یاد شام کی آئے کی سختیاں جس دم وہ یاد شام کی آئے کی سختیاں جس دم لبوں پہ اس گھڑی آشا ملائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین حسین لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین حسین لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین حسین یوں کربلا کی مصیبت سنائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ادھر پہ آؤ بکا کر کہ عمر بھر ممتاز ادھر پہ آؤ بکا کر کہ عمر بھر ممتاز ادھر پہ آؤ بکا کر کہ عمر بھر ممتاز چراغ عشق عزا کے جلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد ہمیں حسین میں رو کر بلائیں گے عابد الوداع تین شبوں روز کے پیاسے آقا 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 الوداع